السلام علیکم۔ جیسا میں نے ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی کہا ہے اور تھمبنیل میں بھی میں نے دکھایا ہے آپ سب کو، سکواسٹ نے اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی ڈیٹس اناؤنس کر دیے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہو نوٹس، اپ گریڈیشن اور سیکنڈ راؤنڈ آف کاؤنسلنگ۔ دا اپ گریڈیشن اور سیکنڈ راؤنڈ آف کاؤنسلنگ فار فلنگ آف لیفٹ اوور سیٹس فار سلیکشن ایڈمیشن ان ویریس انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامس بیسڈ آن میرٹ shall be held at نندریش ہال۔ جیسے اس میں لکھا گیا ہے، جو اپ گریڈیشن راؤنڈ یا سیکنڈ راؤنڈ آف کاؤنسلنگ جو بھی لیفٹ اوور سیٹس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے ہوگا، وہ ہیلڈ کیا جائے گا نندریش ہال میں۔ اور ڈیٹ جو انہوں نے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو، 14 جنوری 2021 یعنی تھرسڈے کو کاؤنسلنگ سیکنڈ راؤنڈ کی ہوگی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو اسٹریم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس۔ کیٹیگریز، آل کیٹیگریز انکلوڈنگ ریزروڈ، اور پی سی ایم میں بھی آل کیٹیگریز انکلوڈنگ ریزروڈ۔ اور پوائنٹس کیا ہونے چاہیے پی سی بی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ 127 to 55، جس اسٹوڈنٹ کے مارکس بھی 127 سے 55 تک ہے، اس کی کاؤنسلنگ 14 جنوری 2021 کو نندریش سکواسٹ کے نندریش ہال میں ہوگی۔ اور جس پی سی ایم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سب کیٹیگریز اس میں انکلوڈ کر دی گئی ہے، اوپن کے لیے بھی، آر بی اے کے لیے بھی، ای ڈبلیو ایس کے لیے جو بھی کیٹیگریز ہے، سب کی کاؤنسلنگ 14 جنوری 2021 کو ہے۔ اور پوائنٹس پی سی ایم کے لیے پوائنٹس 92 to 55، جس کے بھی پوائنٹس ہے اس کی کاؤنسلنگ 14 جنوری 2021 کو ہوگی۔ رپورٹنگ ٹائم جیسے انہوں نے لکھا ہے 9:30 AM، اور کاؤنسلنگ ٹائم جو ہے 10:30 AM۔ اور جو بھی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن آپ پڑھ سکتے ہو، دوز کینڈیڈیٹس ہو could not get their documents verified early are advised to report at 9 AM۔ جن اسٹوڈنٹس نے بھی ڈاکومنٹس اپنے ویریفائی نہیں کرائے ہو، وہ کاؤنسلنگ کے دن ہی 9 AM کو وہاں پر رپورٹ کر سکتے ہیں، along with اپنے ساتھ وہ اوریجنل ڈاکومنٹس، ڈاکومنٹس آف ایکیڈمک، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، ایکیڈمک ڈاکومنٹ جیسے ڈی او بی ہے، پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے، جو بھی باقی ہو، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، ریزروڈ کیٹیگری اگر ہے کوئی، وتھ اے سیٹ آف زیروکس کاپی، اور فوٹوگرافس بھی اس کو اپنے ساتھ لینے ہوں گے۔ مطلب جس دن کاؤنسلنگ ہوگی اسی دن 9 AM کو وہ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کرا سکتا ہے، اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لینے ہیں۔ جیسا انہوں نے لکھا ہے، the selected candidates shall be required۔ آپ پڑھ سکتے ہو، یہ میں نے آلریڈی پڑھ رکھا ہے، آپ ویڈیو پاز کر کے پڑھ سکتے ہو۔ اب سب کو پتہ ہی ہے، جب بوپی کی کاؤنسلنگ تھی آپ کو 1000 پے کرنا پڑا تھا کاؤنسلنگ چارجز۔ یہاں پر بھی سیم ہے، آپ کو کاؤنسلنگ چارجز 1000 پے کرنے پڑیں گے، اور جو کہ نان ریفنڈیبل ہے۔ اس کے ساتھ آپ سب کو مطلب پتہ ہی ہے، بوپی کی جب کاؤنسلنگ تھی آپ کو صرف وہاں پر کاؤنسلنگ فی پے کرنا پڑا تھا، جو ایکیڈمک فی تھا آپ کو وہ وہاں پر پے نہیں کرنا پڑا تھا۔ جس اسٹوڈنٹ کو بھی پھر سیٹ ملی تھی اس کو اپنے کالج جا کر وہ پے کرنا پڑا، لیکن یہاں آپ کو ایک تو کاؤنسلنگ فی جو کہ 1000 ہے پے کرنا پڑے گا پہلے، اور جس اسٹوڈنٹ کو پھر سیٹ کوئی الاٹ کی جائے گی اس کو سارا جو بھی فی ہوگا وہ وہیں پر پے کرنا پڑے گا، اس میں لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور جو فی ہے ڈگری پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہو، بی وی ایس سی اینڈ ایچ کے لیے جو نارمل فی ہے 31,900 پر ایئر، اور جو باقی پروگرامز ہے ان کا جو فی ہے 21,450 پر سیمسٹر۔ اور جو سیلف فائنانس فی ہے اس میں لکھا ہے ان ایڈیشن ٹو نارمل فی، مطلب جو نارمل فی ہے اس کے علاوہ انہیں دینا پڑے گا سیلف فائنانس فی جو ہے 1,30,000 پر ایئر بی وی ایس سی اینڈ ایچ پروگرامز کے لیے، اور آل ادر جو بھی باقی کورسز ہیں ان کے لیے 25,000 ایکسٹرا دینے ہوں گے، مطلب نارمل فی کے بغیر۔ اور اب جہاں پر دیکھ سکتے ہو جو بینکنگ فیسلٹی آپ سب کو پتہ ہی ہے، جیسے آپ نے بوپی میں بھی کاؤنسلنگ فی پے کیا تھا، آپ یہاں پر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا پی او ایس مشین جو ہوتی ہے وہاں پر اپنا جو فی ہے وہ آپ ڈپازٹ یا پے کر سکتے ہو۔ اب اس میں
لکھا گیا ہے the candidates must attend upgradation counseling، مطلب اپنے ٹائم پر جس کسی اسٹوڈنٹ کی بھی رینک اچھی ہو وہ اپنے ٹائم مطلب ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ٹائم پر رپورٹ کرنا ہوگا. سپوز کرے اگر کسی انہوں نے 92 سے 55 تک جس کے بھی مارکس ہے ان کو بلایا ہے. اب جس کے مارکس 92 ہے اب اگر وہ ٹائم پر نہ پہنچ سکا تو اس کی جو سیٹ ہے وہ کسی اور کو الاٹ کی جائے گی اور پھر وہ کلیم نہیں کر سکتا. سیٹ کیا الاٹ کی جائے گی، ہو سکتا ہے جس ٹائم پر وہ پہنچے اس ٹائم پر کوئی سیٹ اویلیبل ہو ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے ٹائم پر آپ وہاں پر رپورٹ کریں. اور جیسا انہوں نے کہا ہے فار سیلف فائنانس کیٹیگری ان ایچ ڈگری دا سلیکشن آف ڈیزائر، سیلف فائنانس کے لیے بھی آپ کو میرٹ بیس پر مطلب آپ کی سلیکشن جو ہے میرٹ بیس پر ہوگی. اب خود پڑھ سکتے ہو. کینڈیڈیٹس پروویژنلی ایڈمیٹڈ انڈر سیلف فائنانس کیٹیگری شیل ہیو ٹو سبمٹ این انڈرٹیکنگ، مطلب انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہو جس نے سیلف فائنانس کے لیے اپلائی کیا ہو وہ کورس کے بیچ میں مطلب کورس اگر وہ کر رہا ہے کسی بھی وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری فی میں آپ کنسیشن کرو یا میرا فی زیادہ ہے میں افورڈ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اتنا نہیں پے کر سکتا. اسی لیے انہوں نے انڈرٹیکنگ رکھی ہے کہ آپ کو پہلے ہی ایک قسم کا ایفیڈیوٹ ان کو دینا ہوگا، اس میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ ہاں میں سیلف فائنانس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں اور میں ہر سال یہ فی جو بھی ایک تو نارمل فی اور دوسرا یہ سیلف فائنانس فی میں یہ پے کر سکتا ہوں. کورس کے کسی بھی وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میری فی میں کمی کرو یا کنسیشن کرو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اسی لیے یہ انڈرٹیکنگ رکھی گئی ہے. اور جیسا انہوں نے کہا ہے آل ادر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جو بھی باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوگی اس کے لیے آپ ریوائزڈ انفارمیشن بروچر 2020 پڑھ سکتے ہو. The candidates having more than one reserved category certificate can get benefit of only one category indicated in the online application form. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس ایک سے زیادہ کیٹیگری سرٹیفکیٹس ہو تو وہ اونلی ایک کیٹیگری سے بینیفٹ مطلب ایک کیٹیگری سرٹیفکیٹ سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے جو اس نے آن لائن اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے کے وقت انڈیکیٹ کی ہو. اب دیکھ سکتے ہو جو کینڈیڈیٹس کلیمنگ سیٹس انڈر EWS کیٹیگری مسٹ پروڈیوس EWS سرٹیفکیٹ ویلڈ فار دا ایئر 2021. مطلب اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس EWS سرٹیفکیٹ ہو اس EWS سرٹیفکیٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے 21 تک ہونی چاہیے. اور انڈر پروسیس سرٹیفکیٹ جو بھی ہوگی کوئی ریزرور سرٹیفکیٹ ہو یا کوئی اور وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں پر آپ سبمٹ نہیں کر سکتے. کینڈیڈیٹس ہو ہیو ناٹ پروڈیوسڈ اینی سرٹیفکیٹ the domicile certificates extra at the time of registration verification of documents on 26th. مطلب کسی اسٹوڈنٹ نے اگر 26 دسمبر 2020 کو کوئی بھی ڈاکومنٹ نہ پروڈیوس کیا ہو مطلب ویریفیکیشن کے ٹائم پر کوئی ڈاکومنٹ نہ پروڈیوس کیا ہو اس نے تو وہ کاؤنسلنگ کے دن ہی اپنے ساتھ وہ ڈاکومنٹ لے سکتا ہے. اور جیسا لکھا گیا ہے اس پر سیٹ میٹرکس شیل بی اویلیبل آن یونیورسٹی ویب سائٹ 2 days before the date of counseling. مطلب 12 جنوری کو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر سیٹ میٹرکس کی نوٹیفیکیشن آئے گی جس میں سارا کچھ لکھا گیا ہوگا کہ کس کورس میں کتنی سیٹس ابھی باقی ہے. اور آپ خود بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہو جیسا انہوں نے لکھا ہے the candidates are advised to visit university website www.scostkashmir.ac.in regularly for updates. کسی بھی اپڈیٹ کے لیے اگر آپ کوئی بھی اپڈیٹ جاننا چاہو تو آپ ریگولرلی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہو. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ و نافظ.